20-30 سال 50 سال پہلے یورپ کنٹری سے ایک نعرہ نکلا آزادی کا کہ ہمیں آزادی چاہیے، اور آج کے کرنٹ زمانے کے اندر، موجودہ زمانے کے اندر میرا جسم میری مرضی کا ایک نعرہ نکل رہا ہے. اور یہ آزادی کا نعرہ یا میری جسم میری مرضی کا نعرہ لگا کون رہا ہے؟ یہ لگانے والے صرف عورتیں ہیں. کہ آزادی کے نام پر یہ بتایا گیا یورپ سے کہ عورتوں کو قید رکھا جاتا ہے، مسلمان عورتوں کو قید کرتا ہے، اسلام نے عورتوں کو پابند کرا ہے، اسلام نے عورتوں کو حقوق نہیں دیے ہیں، مذہب اسلام کے اندر جو ہے عورت جو ہے قیدی کی طرح زندگی گزارتی ہے. تو اس نعرے کے تحت کیا پروپیگنڈا کیا گیا کہ یہ بتانے کی کوشش کی گئی کہ ہم مسلم عورتوں کے ہمدرد ہیں، ہم مسلم عورتوں کے ہمدرد ہیں، ان کے خیر خواہ ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ مسلم عورتیں آزاد ہو جائیں اور آزادی سے وہ زندگی گزارنا شروع کر دیں. یہ نعرہ چلا، اور یہ نعرہ ہمارے گھروں کے اندر، ہمارے ذہنوں کے اندر آنا شروع ہو گیا. اور اس نعرے پر عمل کرنے کا سب سے پہلا ذریعہ ہمارے ہاں تعلیم بنی. تعلیم کا میں مخالف نہیں ہوں کہ تعلیم حاصل نہ کی جائے، لیکن تعلیم کے ذریعے اس نعرے پر عمل کا ایک راستہ کھل گیا. آزادی کا مطلب بھی یہ تھا، اس نعرے کا مطلب بھی یہ تھا کہ جو مسورات، جو مسلمان عورتیں پردہ کرتی ہیں اور اپنے گھروں میں محفوظ زندگی گزارتی ہیں، عزت سے زندگی گزارتی ہیں، وہ عورتیں گھر سے باہر کیسے نکلیں. تو ان عورتوں کو گھر سے باہر نکلنے کے لیے تعلیم ذریعہ بنی. ان عورتوں کو گھر سے باہر نکالنے کے لیے معاش، بزنس، کاروبار، تجارت ذریعہ بنی. اور یہ کہا گیا کہ عورت کا کما نہیں سکتی. بالکل کما سکتی ہے. اس کے اصول اسلام نے دیے ہیں کہ پردے کے ساتھ اگر ہو تو بالکل کمائے، اور بے پردگی کے ساتھ ہو تو اپنی عزت بچائے. آزادی کے نام پر ہماری عورت نے گھر سے باہر قدم نکالا، اور ہمارے وہ تمام لوگ جو لبرل ذہن کے ہیں، جو یہ کہتے تھے کہ بھائی یہ علماء جو ہیں یہ مسلمانوں کو آگے بڑھنے نہیں دینے کے، ان علماء نے مسلمانوں کے پیروں میں بیلیں ڈال دی ہیں. اور یہ کہتے تھے کہ بھائی اسلام نے بہت پابندی میں عورتوں کو رکھا ہے، ہمیں بہت پابند کر رکھا ہے. مرد بھی کہتے تھے کہ بھائی ہم بھی پابند ہیں، عورتوں کو تو زیادہ ہی ایک خمار تیار کرایا گیا کہ بھائی اور زیادہ بہت زیادہ پابند ہے. ایسا نہیں ہے. اسلام نے تو عورت کو سروں کا تاج بنایا تھا، گھر کی زینت بنایا تھا، ہماری آنکھوں کا نور بنایا تھا، ہمارے گھروں کی عزت بنایا تھا. اور آج بھی وہی ہے. اور یہ پابند کرا گیا تھا، اسلام نے مردوں کو پابند کرا تھا کہ بھائی بیٹا کمائے ماں کو کھلائے، بھائی کمائے بہن کو کھلائے، باپ کمائے بچوں کو کھلائے. مردوں کو پابند کرا تھا کہ وہ عورتوں کے حقوق ادا کریں اور عورتوں کی ضروریات پوری کریں. لیکن اگر کوئی عورت کمانا چاہتی تھی تو اس کے لیے بھی علماء نے اصول لکھے تھے کہ بھئی یہ اصول ہیں، ان اصولوں کے اندر اگر آپ یہ کر سکتی ہیں تو آپ کریں. ان اصولوں سے اگر آپ کو ہٹنا پڑ رہا ہے، مٹنا پڑ رہا ہے اور آگے بڑھنا پڑ رہا ہے تو آپ ان اصولوں سے کوئی کمپرومائز نہ کریں. اسلام کی سرحد کو نہ چھوڑیں، اسلام کے اندر رہیں اور معاش کرنا چھوڑ دیجئے. آپ کا مرد ہی آپ کی ضرورتیں پوری کر لیں گے. تو یہ ابھی تک یہ نعرہ سننے کو ملتا ہے کہ علماء نے جو ہے ہمارے ہاتھ پکڑ رکھے تھے، علماء نے ہمارے پیر پکڑ رکھے تھے، انہوں نے ہمیں آگے بڑھنے نہیں دیا، انہوں نے ہمیں کچھ کرنے نہیں دیا. جبکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ سچر کمیٹی کی رپورٹ یہ کہتی ہے کہ مسلمانوں کے اندر صرف 2% لوگ ایسے ہیں جو اپنے بچوں کو مدرسوں کے اندر پڑھنے کے لیے، عالم بننے یا حافظ بننے کے لیے بھیجتے ہیں. 98 بچے جو ہیں مدرسوں میں حافظ قرآن بننے، عالم بننے جاتے ہی نہیں ہیں. صرف 2% لوگ ایسے ہیں. ان 2% لوگوں پر پورا ٹھیکرا پھوڑ دیا جاتا تھا کہ بھئی سارا ٹھیکرا، ساری ذمہ داری مسلمانوں کے زوال کی، بربادی کی ان علماء کے اوپر ہے. میں کہتا ہوں یہ بات آج کہ علماء کا ہم احسان مان لیں. اس بات اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ علماء نے ہمیں آگے نہیں بڑھنے دیا تو ہم یہ بات ماننے کے لیے تیار ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے، ہم نے کہا کہ تم آزادی سے زندگی مت گزارو، اسلام کے پابند رہو. ہم یہ بار بار کہتے تھے، علماء بار بار کہتے تھے کہ آپ اسلام کی پابندی میں رہیں، دنیا کی پابندی میں نہ آئیں، اور اسلام کی سرحد کے اندر رہیں، اسلام کی حد کے اندر رہیں، مذہب کی پیروی کرتے رہیں اور ان کے اصولوں پر چلتے رہیں تاکہ آپ کی جو زندگی ہے وہ آگے بڑھتی رہے اور اس میں عزت آپ کے پاس موجود ہو. اس آزادی کے نعرے پر سب سے بڑا نقصان ہماری گھر کی عورتوں کو اٹھانا پڑا ہے. ہماری مسلم بچیوں اور مسلم عورتوں کو اس کا نقصان اٹھانا پڑا ہے. آزادی کے نام پر صرف اور صرف
ہماری بچیوں کا استحصال کیا گیا ہے، شوشن کیا گیا ہے ہماری بچیوں کا. آج اس آزادی کے نام پر ہی کہ ہمیں آزادی چاہیے، اس آزادی کے نام پر ہماری بچیاں جو ہیں وہ جو ہے زنا کے دلدل پہ کھڑی ہوئی ہیں اور بے حیائی بے شرمی کا تمام راستے اپنا رہی ہیں جو انہیں اپنانے نہیں چاہیے تھے. میں سب کو نہیں کہہ رہا ہوں یہ بات. جو شریف لڑکیاں ہیں وہ ہمارے سروں کا تاج ہیں، جو شریف بیٹیاں اور بہنیں ہیں ہماری، جو شریف مائیں ہیں ہماری، وہ ہمارے سروں کا تاج ہیں. آج بھی سروں کا تاج اور ہمیشہ وہ سروں کا تاج رہیں گی. لیکن میری مخاطب وہ عورتیں ہیں، وہ بچیاں ہیں، وہ مرد ہیں کہ جنہوں نے اس آزادی کے نام پر اپنی لڑکی اور اپنی عورت کو گھر سے باہر بے مہر آگے باہر چھوڑ دیا ہے کہ وہ جس طرح چاہے اس طرح زندگی گزارے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری بچیاں جو ہیں اس آزادی کے نام پر کیا گل کھلا رہی ہیں. میری بات پر آپ کو یقین نہیں آ رہا تو آپ جہاں پر آپ رہتے ہیں، جس ماحول، جس شہر میں آپ رہتے ہیں، اس شہر اور ماحول کے ہوٹلوں کو آپ دیکھ لیں، ریسٹورنٹ کو آپ دیکھ لیں، باہر گھومنے والی لڑکی کو آپ دیکھ لیں کہ کالجوں کے ڈریس میں، اسکول کی ڈریس میں وہ کہاں نکل رہی ہے. آپ نے تو آزادی تعلیم کے نام پر دی تھی نا. یہی تو کہا تھا کہ ہم اپنے بچوں کو تعلیم یافتہ کرائیں گے. آپ نے تعلیم کے نام پر اپنے بچوں کو باہر نکالا. آپ کی بچی یونیورسٹی تو پہنچی نہیں، آپ کی بچی کالج پہنچی نہیں، آپ کی بچی تو ہوٹل میں بیٹھی ہے، وہ ریسٹورنٹ میں بیٹھی ہے. چلو مان لیا کہ آپ کی بچی نہیں، تو پھر وہ کس کی بچیاں ہیں؟ وہ کس کی بچیاں ہیں؟ میرا سوال آپ لوگوں سے یہ ہے کہ جو ریسٹورنٹ میں بیٹھی ہیں، جو ہوٹلوں میں بیٹھی ہیں، وہ کس کی گھر کی لڑکی ہے؟ جب ہم یہ سب سمجھ رہے ہیں، سب یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہماری بچی اسکول کالج میں ہے، ہر آدمی یہ کہتا ہے کہ مجھے اپنے بچوں پر بھروسہ ہے، پورا بھروسہ ہونا چاہیے. لیکن آپ کے بھروسے والی بچی کیا وہ اسکول میں موجود ہے یا اس یونیورسٹی کے اندر موجود ہے؟ کہاں ہے وہ؟ جب سب کو یہ بھروسہ ہے کہ یہ میری بچی مجھے دھوکہ نہیں دے سکتی ہے، تو پھر وہاں پر ریسٹورنٹ میں کس کے گھر کی بچیاں بیٹھی ہیں؟ کس کے گھر کی بچیاں ہیں؟ وہ ہوٹلوں کے اندر جو بیٹھی ہیں، جو کمرے لے لے کر اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ ہوٹلوں میں جا رہی ہیں، وہ کس گھر کی لڑکیاں ہیں؟ وہ بازاروں میں جو شاپنگ کرتی پھر رہی ہیں بوائے فرینڈ کے ساتھ، وہ کس گھر کی لڑکیاں ہیں؟ وہ برقعے کے اندر برقعے کو آڑ بنا کر جو اپنے شہروں سے باہر نکل کر اپنے بوائے فرینڈوں کے ساتھ گھوم رہی ہیں، عاشقوں کے ساتھ گھوم رہی ہیں، وہ کس گھر کی لڑکیاں ہیں؟ یہ احسان مانے ہم لوگ مذہب اسلام کا اور علماء کا کہ انہوں نے ہمارے ہاتھ اور پیروں کو کنٹرول میں کر رکھا تھا اور انہوں نے ہمیں مذہب اسلام کی راستے پر جما رکھا تھا. لیکن جب ہم نے ان کے ہاتھوں سے اپنے ہاتھوں کو چھینا ہے اور ان کے بتائے ہوئے راستے سے اپنے آپ کو الگ کرا ہے، تو آج ہمارے گھروں کے اندر بے حیائی ننگا ناچ کر رہی ہے، بے شرمی ننگا ناچ کر رہی ہے ہمارے گھروں کے اندر. کتنے ماں باپ کی یہ شکایت ہے کہ میری بچی جو ہے موبائل نہیں چھوڑتی ہے، لیکن وہ اس حقیقت کو ماننے کو تیار نہیں کہ اس موبائل کے اندر وہ کیا کر رہی ہے. اس حقیقت کو ماننے کو تیار نہیں. وہ کہہ دیتی ہے کہ موبائل نہیں چھوڑتی بچی. کیوں نہیں چھوڑتی؟ موبائل میں وہ کر کیا رہی ہے؟ جب ماں منع کر رہی ہے کہ موبائل میں نہیں گھسنا ہے، تو میں گھر کے کام کاج میں ہماری ہیلپ کرنی ہے، اس کے بعد بھی آپ کی بچی موبائل سے نہیں ہٹ رہی، گھنٹوں گھنٹوں موبائل میں وہ کیا کر رہی ہے؟ بھائی یہ تو پتا ہونا چاہیے. اللہ معاف کرے، میں کسی اپنی معصوم بہن پر، نیک بہن پر کوئی الزام نہیں لگا رہا. میرے سامنے بھی حالات ہیں اور آپ سب کے سامنے یہ حالات ہیں. سب اس درد کو، اس تکلیف کو محسوس کر رہے ہیں کہ آخر ہماری بچوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ اتنی زیادہ لاپرواہ ہو گئی ہیں. 14 15 16 سال کی لڑکیاں سنیما ہالوں میں فلمیں دیکھ رہی ہیں. یہ آزادی تو تھی، ہم نے آزاد ہونا چاہا تھا نا. ہم نے یہ تو کہا تھا کہ ہم آزاد ہونا چاہتے ہیں، ہم ان علماء سے آزاد ہونا چاہتے ہیں، ہم اس مذہب اسلام سے آزاد ہونا چاہتے ہیں، ہم قرآن سے آزاد ہونا چاہتے ہیں. یہ جو لبرل لوگ تھے نا کہ بھائی ہمیں یورپ کا ساتھ چلنا ہے، ہمیں نئی دنیا کے ساتھ چلنا ہے، ہمارے پرانے خیالات سے توبہ کرنی ہے، ان لبرل لوگوں نے ریڑ مار کے رکھ دی ہے سماج اور معاشرے کی. یہ پورے ذمہ دار ہیں اس بات کے کہ انہوں نے ایک مسلسل ایک پروپیگنڈا کر کے مذہب اسلام کے خلاف، علماء کے خلاف، ہمارے اپنے لوگوں نے یہ ایک جال گنا اور یہ پروپیگنڈا کرا کہ بھائی آزادی چاہیے.
کہ بھائی پڑھنے نہیں دیتے ہیں. پڑھائی آپ اپنی بچوں کو, کب منع کر رہے ہیں آپ؟ لیکن آپ کی بچی پڑھ کب رہی ہے؟ بتائیے کب پڑھ رہی ہے؟ ٹیوشن پڑھنے جا رہی ہے, اسکول پڑھنے جا رہی ہے. کبھی جا کے دیکھا وہ اسکول میں موجود ہے یا نہیں؟ کبھی جا کے دیکھا ٹیوشن میں وہ موجود ہے یا نہیں؟ کہاں سے وہ نکل رہی ہے؟ گھر سے باہر نکلنے کے بعد وہ کہاں جا رہی ہے؟ کیا خبر ہے آپ کو؟ کیا ثبوت ہے آپ کے پاس کہ آپ کی بچی کالج میں ہی ہے, کہیں اور نہیں ہے؟ آپ کی بچی ٹیوشن پڑھنے گئی ہے, کہیں اور نہیں گئی ہے؟ حیرت کی بات تو یہ ہوتی ہے, ہماری بے حسی کی انتہائی ہے کہ ہم نے جو آزادی کا نعرہ دیا تھا, اس آزادی کے نعرے کے اندر ہم اتنے زیادہ ڈوب گئے کہ ہمیں یہ تک نہیں پتا ہے کہ ہماری بچی کو ٹیوشن پڑھانے والا مرد یا عورت ہے. ہمیں یہ تک نہیں معلوم ہے اس کا نام کیا ہے, وہ دکھتا کیسا ہے. کالجوں کی حالت بھی اس سے زیادہ خطرناک ہے. اسکولوں کی حالت بھی یہی ہے. اسکولوں کے ڈریس میں کتنی بچیاں آپ کو باہر گھومتے نظر آتی ہیں. ارے کسی نہ کسی گھر کی بچی تو ہوگی, اور اسی ماں باپ کی بچی ہوگی نا جو ماں باپ یہ کہتے ہیں کہ بھائی مجھے تو اپنی بچی پر پورا بھروسہ ہے. بھروسہ ہم نے کرا اپنی بچیوں پر, لیکن بھروسہ کرنے سے پہلے جو کام ہمیں کرنے تھے وہ ہم کام نہ کر سکے. جب ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں کسی کی بائک پر بیٹھنا ہے تو ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ وہ بائک چلانے والا بائک چلانا جانتا ہے یا نہیں جانتا. اگر ہمیں معلوم ہوتا نا وہ بائک سیکھ رہا ہے تو ہم اس کی بائک پہ پیچھے نہیں بیٹھتے. ہم سوچتے ہیں ناڑی ہے, اس پر ہم بھروسہ کیسے کریں, یہ تو بائک چلانا جانتے ہی نہیں, یہ تو ہمیں گرا دے گا, چوٹ لگ جائے گی اس کے پیچھے بیٹھ کر. ڈاکٹر کے یہاں جاتے ہیں تو جانتے ہیں کہ ڈاکٹر ہوشیار ہے, تو ہم اس سے ہی انجیکشن لگواتے ہیں, اس سے ہی اپنا ٹریٹمنٹ کراتے ہیں. اگر ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ کوئی ڈاکٹر جانکار نہیں ہے, ناڑی ہے یا کمپاؤنڈر اناڑی ہے, تو ہم اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دیتے, انجیکشن نہیں لگواتے اس سے. یہ سوچتے ہیں کہ یہ کہیں نقصان نہ پہنچاتے. زندگی کے ہر پہلو پر ہم لوگ بھروسہ کرنے سے پہلے بہت ساری چیزیں دیکھتے ہیں, اس کے بعد ہم بھروسہ کرتے ہیں کہ چلو اب یہ بھروسے کے لائق ہے. ہم نے اپنے بچوں کو کچھ بھی تو نہیں سکھایا. ہم نے بتایا کہ انہیں باہر کیا خطرات ہیں؟ ہم نے انہیں بتایا کہ ان کی نظریں کہاں رہنی چاہیے؟ کیا ہم نے بتایا انہیں کہ ان کی عزت کتنی قیمتی ہے؟ کیا ہم نے انہیں بتایا کہ انہیں کیسی کیسی دوست رکھنی ہے, کن دوستوں سے انہیں بچنا ہے؟ کیا ہم نے بتایا کہ انہیں نکاحوں کی حفاظت کرنی ہے؟ کیا ہم نے انہیں بتایا کہ کسی غیر محرم کسی غیر لڑکے سے انہیں بات نہیں کرنی؟ ہم نے کچھ بھی تو نہیں بتایا. اس ناسمجھ بچے کو ہم نے, جسے کچھ بتایا ہی نہیں تھا, اس ناسمجھ بچے کو ہم نے باہر گھر سے نکال دیا, اور اس گھر کے باہر بھیڑیے موجود ہیں. بھیڑیے جن کی نگاہیں خراب ہیں, جن کی سوچیں خراب ہیں, جن کے ذہن خراب ہیں, اور وہ موقع بنائے جا رہے ہیں, وہ حالات پیدا کیے جاتے ہیں کہ جن حالاتوں کے تحت آپ کی بچی آپ سے چھین لی جاتی ہے اور ان کی عزتیں برباد کر دی جاتی ہیں. پھر ایک وہ چلتا ہے, تماشا چلتا ہے عزتوں سے کھلواڑ کا, بلیک میلنگ کا, وہ سب چل رہا ہے. اس میں آپ کا اپنا بھی کوئی شریک ہو سکتا ہے, کوئی غیر بھی شریک ہو سکتا ہے, کوئی بھی شریک ہو سکتا ہے. تو ہمیں آزادی چاہیے تھی نا, ہم نے آزادی لی کہ ہمیں اسلام سے آزادی چاہیے, ہمیں علماء سے آزادی چاہیے. ان علماء نے ہمیں قید کر دیا ہے. تو آپ نے علماء سے آزادی لی, اپنی بچوں کو پڑھنے کے لیے بھیجا. آپ کی بچے پڑھنے گئی یا ریسٹورنٹ میں بیٹھی ہے, ہوٹل میں بیٹھی ہے, آپ کو خبر نہیں. تو کیا ہماری ذمہ داری نہیں تھی کہ ہم اپنی بچوں کو اسکول چھوڑنے جائیں, اسکول سے لے کر آئیں, ٹیوشن چھوڑنے جائیں, ٹیوشن سے لے کر آئیں؟ یہی تو ہمارا کام تھا. مردوں کا کام کیا تھا؟ مردوں کا کام یہی تو تھا. بچوں کی کیا غلطی کہوں میں؟ 12 سال کی بچی تو ناسمجھ ہے نا, 14 سال کی بچی تو ناسمجھ ہے, 16 سال کی بچی تو ناسمجھ ہے. اسے تو سمجھ نہیں, وہ جانتی نہیں کہ اس کا اچھا برا کیا ہے, وہ جانتی نہیں کہ اسے کس خطرے سے بچنا ہے, وہ جانتی نہیں کہ اس کی عزت کتنی امپورٹنٹ ہے. وہ تو جو 2 بول اس سے محبت سے بول رہا تو اس کے لیے وہ خواب دیکھ رہی ہے, اسی کی بات کو وہ لبیک کہہ رہی ہے, اسی کی بات کو وہ مان رہی ہے. اگر آپ اس کے ساتھ ہوتے تو ان غیر محرموں سے بچتی, ان ماحول سے بچتی, ان میٹھی باتوں سے وہ بچ جاتی. کوئی اسے خرید نہیں آتا. جب اسے پتا ہوتا ہے, دیکھتا کہ اس کا باپ, لڑکی کا باپ کھڑا ہے, تو مجال تھی کہ باپ کے سامنے کوئی دوسرا آ کر اس کا ہاتھ پکڑ لے. لیکن ہماری حالت گھروں کی یہ ہے کہ ہم بستر پہ لیٹے ہوئے ہیں, سبزی ہماری بیوی لے رہی ہے, بجلی کا بل ہماری بیوی جمع کرنے جا رہی ہے, گیس سلنڈر ہماری بیوی لے رہی ہے,
اور ضروری سامان گھر کے وہ سب بیوی لے کر آ رہی ہے. مرد حضرات جو ہے، مرد صاحب جو ہے وہ بستر پہ لیٹے سو رہے ہیں 10 بجے تک، اور اس سے پہلے کے سارے کام جو ہے مردوں سے ڈیلنگ ہے وہ سب عورتیں کر رہی ہے گھر کی. اتنی بے حسی جب ہو جائے گی تو بے حیائی بے شرمی ہماری دہلیز پہ کھڑی ہو جائے گی کہ جہاں اسے ذرا سا موقع ملا وہ ہمارے گھروں میں گھس کر وہ تانڈو مچائے گی کہ پھر ہماری نہ ناکیں بچیں گی نہ ہمارے سر بچیں گے، اور ہمارے سر شرم سے، بے عزتی سے، ذلت سے جھک جائیں گے. تو اس وقت سے بچنے کے لیے، اس حالات سے بچنے کے لیے اگر ہم نے آج اپنے آپ کو نہیں سمجھایا اور آج ہم لوگ فکر مند نہ ہوئے، آج اگر ہم لوگ بیدار نہ ہوئے تو ہماری جو بچیاں ہیں وہ ہمارے ہاتھوں سے گئیں، سمجھ لیجیے گئی، اگر ہم نے کچھ نہیں کرا تو اللہ کے واسطے ہم ٹھیک تھے، ہم اپنے اسلام کی پیروی کر رہے تھے، ہم ٹھیک تھے، ہم اپنے علماء کی پیروی کر رہے تھے، ان کی باتیں بتائی ہوئی مان رہے تھے، نسل پوری محفوظ تھی. 20-25 سال کے لڑکے لڑکیوں کی حالت آپ دیکھ لیجئے، 15 سال کے لڑکے لڑکیوں کی حالت آپ دیکھ لیجئے. آپ کے آنکھوں سے نظر نہیں آتا کیا آپ سماج میں نہیں رہتے؟ یا شتر مرغوں کی طرح ہم زندگی گزار رہے ہیں کہ شتر مرغ نے گردن نیچے ڈال لی ہے، میں نہیں کسی کو دیکھ رہا تو کوئی مجھے بھی نہیں دیکھ رہا. اس سماج اور معاشرے میں ہم رہتے ہیں تو کیا ہمیں حالات نظر نہیں آتے؟ ہمیں لڑکیاں بائک پر گھومتی نظر نہیں آتی؟ اگر آپ کسی اور کی لڑکی بائک پر گھوم رہی ہے تو آپ کی لڑکی بھی اس بائک پر گھوم سکتی ہے، اس کے پورے چانسز ہیں. جس طرح سے دوسرے کی لڑکی گھر سے باہر نکل کر کہیں اور جا رہی ہے تو آپ کی بچی بھی کہیں اور جا سکتی ہے، اگر آپ نے کوئی اس کے لیے حفاظتی گھیرا نہیں بنایا ہے، اس کو اپنا پابند نہیں کرا ہے تو اس کے بہکنے کے چانسز بھی ہیں. تو میری بھائیوں، مؤدبانہ گزارش، عاجزانہ گزارش، ہماری نیک لڑکیاں ہمارے سروں کا تاج ہیں، لیکن جو بچیاں ہماری بہک رہی ہیں ان کی فکر ہماری ذمہ داری ہے. اگر آج ہم لوگ ان کی فکر نہیں کریں گے تو پھر آخرت میں ہم جواب نہیں دے پائیں گے کہ آخر اتنی بڑی نسل ہم لوگوں کو دی تھی، معصوم بچے ہمیں دیے تھے، ہم نے ان بچوں کو بگاڑ کے راستے پہ ڈال دیا، ہم نے ان بچوں کو بہکا دیا، ہم نے انہیں بچوں کو گمراہی کے راستے پہ ڈال دیا، ہماری بچوں کی عزت لٹ گئی، ہمیں پتہ تک نہ چل سکا، کتنے بڑے بڑے واقعات ہو گئے. تو اللہ کے واسطے بیدار ہونے کا وقت ہے، سمجھنے کا وقت ہے. جتنی جلدی ہم سمجھ جائیں اس بات کو کہ ہمیں اپنی بچیوں کی نگرانی کرنی ہے، انہیں اسکول چھوڑنے جانا ہے، انہیں اسکول سے لے کر آنا ہے، یہی تو کام ہے ہمارا. اگر ہم نہیں کریں گے تو پھر ہم جو ہیں برے وقت کا انتظار کر لیں کہ برا وقت 2 سال میں نہیں، 4 سال میں نہیں، 6 سال میں نہیں، کبھی بھی وہ برا وقت آ سکتا ہے ہمارے سامنے کہ ہمیں یہ خبر مل جائے کہ ہماری بچی ہمارے ہاتھ سے گئی، ہماری بچی چلی گئی ہمارے گھر کو چھوڑ کر، ماں باپ کو چھوڑ کے چلی گئی. تو اس برے وقت کے انتظار سے بہتر یہ ہے کہ ہم آج اور ابھی جو سو رہے ہیں جاگ جائیں، اور جاگنے کے بعد فوراً اپنے گھر کا نظام ٹھیک کریں تاکہ ہم برے وقت سے بچ سکیں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے شرمندہ ہونے سے بچ سکیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.